بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور جو رحمان اور رحیم ہے اور جو روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بے حساب درود اور سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس بابرکت محفل اور ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے دین کا حصہ ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل سکے دین کی اہمیت۔ اور جو بات کرنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے روزے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تاریخ کے صفحے الٹیے اور دیکھیے وہ دور جب دنیا گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، گناہ اپنے چرم پر تھے اور انسانیت اپنی پہچان کھو چکی تھی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک ایسی روشنی بھیجی جس نے پوری دنیا کو حق اور سچائی کا پیغام دیا۔ اور اسی حق کے دین میں ایک ایسا مہینہ آیا جسے شہر الرحمان یعنی رحمت کا مہینہ کہا گیا۔ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اور وہ مبارک مہینہ ہے رمضان۔ رمضان کا آغاز اسلام کی دوسری ہجری میں ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں رکھتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی مہینے میں وہ مبارک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شروعات میں مسلمانوں کو دن میں کھانے پینے کی اجازت تھی، مگر جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی مناہی تھی۔ پھر اللہ نے قرآن میں روزے کا حکم دیا، یعنی اس سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر جو روزے تھے ان کو دن میں کھانے کی اجازت تھی، لیکن عشاء کے بعد منع دی تھی۔ پھر اللہ نے قرآن میں روزے کا حکم دیا، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں اللہ کے حکم کو اپنانے کا جنون تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اتنا بابرکت اور رحمت والا یہ مہینہ ہے۔ رمضان میں 4 اہم عبادتوں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ صبر، تقوی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 نماز تراویح، جو رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور جس میں پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ نمبر 4 اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسجد میں قیام کیا جاتا ہے۔ 5واں حصہ ہے لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر، جو سورہ القدر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے بندے جو میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب وہ عید کی خوشیاں منائیں۔ عید الفطر اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اس دن زکوٰۃ الفطر ادا کر کے غریبوں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی، گناہوں سے توبہ اور اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ آئیے اس رمضان کو زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اللہ سے مغفرت مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے اور ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو باتیں میں نے کہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا، اور اپنے یار دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر مسلمان بندے اور بندیوں کو سمجھ میں آ سکے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی سچائی کیا ہے، دین کیا بتاتا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔